ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الشان حبیبی وعظمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وعمر لجميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، بے مثل ہے، کوئی عیب اس میں نہیں، وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ بزرگان دین، برادران اسلام، یہ بڑی رائچور کے خاص کر یہ جو خطہ ہے لال بہادر شاستری نگر کے لیے بڑی مسرت کی 7 گھڑیاں ہیں کہ اس خطے میں شاید یہ پہلا ادارہ ہے جو جامع نظامیہ سے منسلک ہے۔ ادارے بہت ہیں یہاں مجھے معلوم ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں، للہیت میں وقت لگا چکے ہیں، اللہ ان کے کام کو قبول و منظور فرما لیا ہے۔ جن میں سے ایک نام آتا ہے سید خواجہ بہاء الدین نقشبندی المعروف فاروق انجینئر صاحب۔
یہ شخصیت رہتی تو حیدرآباد میں ہے مگر ان کی روح تڑپتی آپ کے رائچور میں. بہت کام ہے ان کا. میں غلو تو نہیں کر رہا ہوں. میں جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، پروردگار عالم فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. قولوا قولا سدیدا، کھری کھری بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، تم اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہو. تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرو. من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اتباع کرتا ہے، وہ سب سے عظیم کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے تحت میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اور خطبے کے بعد جو آیت پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے کہ حق بولو. کیا بولو؟ حق بولو. اور تم مسلمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو. حق کا تقاتی، جیسے ڈرنا چاہیے، ڈرنے کا حق ہے، ویسا تم اللہ سے ڈرو. اور اس حال میں تم رخصت ہو جاؤ کہ تم مسلمان. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا ہے. تو یہ ڈرنا کیسا ہے؟ قولوا قولا سدیدا کے تحت میں بولوں گا. آج میں کھری کھری بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے میں استعانت طلب کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں کہ مجھے حق بولنے کی توفیق دے اور آپ کو حق سننے کی توفیق دے. تو پہلا حق یہ ہے کہ اس سرزمین پر کئی لوگ کام کر رہے ہیں، مگر ایک شخصیت جو آٹومیٹکلی ابھر کے دکھتی ہے، جو دینی اعتبار سے بھی خدمت انجام دے رہی ہے، ملی اعتبار سے بھی اور عصری اعتبار سے بھی مسلمانوں کی معاونیت کے لیے کمر بستہ ہے. تو وہ شخصیت کون ہے بولیے؟ جی فاروق انجینئر صاحب ہے نا. مانتے نا یہ بات؟ کوئی غلو کر کے تو نہیں بول رہا ہوں میں. ان سے میری ملاقات گاہے گاہے کی ہے، اور وہ بھی نظامیہ کی نسبت سے. معزز نظامیہ کے وہ رکن شورا رہے ہیں، ایک میعاد انہوں مکمل کیے ہیں، تب ان سے ملاقات میری ہوئی تھی. اور پھر ان کے ہم مجلسوں میں، ہم نشستوں میں، ہم نواؤں میں ایک نام آتا ہے اسماعیل صاحب. ملاقات تو ابھی ہوئی ہے، مگر جب سے آیا ہوں سن رہا ہوں. پھر ہمارے نائب صدر صاحب ہیں، معتمد صاحب ہیں، خازن صاحب ہیں، اور بہت سارے ارکان ہیں ماشاءاللہ. تو آپ حضرات بھی اسی خطوط پر چلتے نظر آ رہے ہیں کہ جس میں آپ کا مقصد یہ ایسار نگر کے، لال بہادر شاستری نگر کے لوگوں کی خدمت آپ چاہتے ہیں. اللہ اسے قبول و منظور فرمائے. اور آپ اس راہ پہ کامیابی کے ساتھ اپنا سفر شروع کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی کے زینے پر چڑھا دیا ہے، سیڑھی پر، کامیابی کے سیڑھی پر. وہ پہلی سیڑھی آپ دیکھ رہے ہیں، 19 بچے فرض علم سے آراستہ ہو کر، مستند ہو کر یہاں سند حاصل کر. یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. مسلمان کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ یہ اپنے آخرت کے کاموں کو دنیا میں انجام دے رہی ہیں، اور اس کا صلہ کہاں ملے گا؟ محشر میں. انجام دے رہی آخرت کے کام یہاں پہ. اب یہ کمیٹی کا کیا واسطہ یہ بچوں سے جو پڑھے؟
کس کی اولاد ہے، کہاں ہے، مگر تعلیم کہاں حاصل کر رہی ہے؟ بولیے، مدرسے حبیب یا دین یا لیلونا۔ تو یہ ان کا ذریعہ، ان کے والدین کے لیے تو نجات کا ذریعہ بنیں گے یہ، مگر ساتھ میں جو ارباب مخلص بن کے اس مدرسے کی بنیاد رکھے ہیں اور اس کی نشو و نما کے لیے دن رات کمر بستہ ہے، ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ۔ تو اس سلسلہ شروع ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ حق ہے نا، بات یہ مانتے نا؟ تو ماشاءاللہ 2.5 سال، تو پہلے سال میں یہ رزلٹ ہے، اور خاکسار چھوٹی سی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہے گناہ گار، جامعہ نظامیہ کا نمائندہ بن کر امتحان کی حیثیت سے بحیثیت ممتحن۔ تو میں دیکھا کہ اس سال جو ہے خیرت کا تو امتحان اس سال بھی ہے، اور اتفاق دیکھیے جب بیٹھے تھے 20، اب بیٹھے 32، اس میں بھی 12 بچوں کا اور اضافہ۔ یہ 32 پورے نئے بچے ہیں، 32 پورے نئے بچے ہیں، تو اس میں 12 بچوں کا اضافہ ہوا، ساتھ میں ملا کا امتحان بھی ہوا ہے اور ڈپلوما کا بھی ہونے والا ہے۔ تو یہ جو ترقی ہے 2.5 سال کی آپ لوگ بول رہے ہیں، مگر جو ادارے چل رہے ہیں آپ کے ارد گرد، یہاں تک کہ سراج علوم بھی ادارہ چل رہا ہے، اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس منزل پہ آنے کے لیے کتنا وقت لگا ان سے پوچھیے۔ تو کم سے کم کمر بستہ رہنے والے اگر اساتذہ بھی مل جائیں آپ کو، انتظامیہ ایڈی چوٹی کا زور بھی لگا دے، تو کم سے کم 10 سال کی محنت ہے۔ یہ کتنے سال کی محنت ہے؟ اور آپ کا یہ ادارہ 2.5 سال میں ٹیک اوور کر لیا۔ کتنے سال میں؟ تو یہ تال میل انتظامیہ خزردہ ہے علماء کا، اہل علم کا، اور اہل علم کے ساتھ مخلصانہ ان کا ربط، ان کی ہمت افزائی کیا، اور وہ دن رات اپنی کاوشوں کوششوں سے اس مرحلے کو طے کر کے یہاں تک لا لیا۔ اللہ نظر بس سے بچا کے رکھے کہ یہ کارواں ایسا ہی چلتا رہا تو یہ لال بہادر شاستری نگر کا ایک عظیم ادارہ شمار ہوگا۔ یہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے بندے کو تو انہیں وہ کام انجام دیتا جو رب کی رضا کا ہے۔ اب رب کی رضا کا کام کیا ہے؟ یہ جو کارواں چل رہا یہ رب کی رضا کا کام ہے۔ اب سنیے، یہ جو بچے خیرت کا امتحان دیے، خیرت کا امتحان یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ یہاں مجلس میں جو بیٹھے ہوئے مسجد میں افراد جتنے ہیں، جس عمر میں بھی ہے، سب کے لیے یہ فرض ہے۔ جی، اس وقت مسجد میں اس خاکسار گناہگار کو ملا کر جس عمر کا بھی یہاں فرد بیٹھا ہوا ہے، صدر صاحب، معتمد صاحب، ارکان، مصلیان اکرام، سب کو یہ علم سیکھنا فرض ہے۔ جی، اللہ پاک فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ اتارا، اور بغیر تجوید سے قرآن پڑھیں گے تو گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ بغیر تجوید سے قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار۔ کیوں ہو جاتے؟ بتایا گیا کہ قرآن بغیر تجوید سے پڑھیں گے تو اس کے معنی مطلب بدل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کفریہ کلمات بھی نکل جاتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہم قرآن تلاوت کر رہے ہیں، مگر قرآن کے تلاوت کرنے کے جو طریقہ، جو منہج اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے ہوتے ہوئے ہم تک جس انداز سے قرآن پہنچا ہے، اس کا ویسا قدردانی سے اگر تلاوت نہ کی جائے تو ہم گناہ گار ہیں۔
امام جزری فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، اور جو کوئی قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ کیا؟ جو کوئی قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھتا۔ تو اب کوئی عمر چھٹی کیا؟ کوئی فرق چھٹا کیا؟ ہاں؟ اب جو بچے ملا کا امتحان دیے وہ بھی فرض ہے، صرف وہ بچوں کے لیے فرض نہیں ہے۔ مسجد میں جتنے خدمت گزار ہیں، جن کو اللہ نے چن کے منتخب کر لیا اس مسجد کی خدمت کے لیے، چاہے وہ حضرت ہمارے صدر صاحب ہو، چاہے وہ ممکن ہو، چاہے کسی بھی عہدے پہ ہو، سب کے لیے یہ علم سیکھنا کیا ہے؟ بولیے، فرض ہے۔ ملا کیا ہے؟ جانور کو حلال کرنے کا طریقہ، قربانی آئی خود کے ہاتھ سے کرنا سنت ہے نا، تو جب ہم کرنے گئے، کرنے نہیں آیا اگر تو علم نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ علم نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ اور اب دیکھیے سنا کے بھی کر لیتے، سیکھ کے نہیں کرتے، سنا کے بھی کر لیتے، تو مگر فرق ہے، سیکھ کے کرنے میں اجر بڑھ جاتا، سنا کرنے میں اجر محدود ہو جاتا۔ اگر آپ علم سیکھ کر عمل کرتے ہیں، ادنا عمل بھی آپ کا مقبول ہونے کی ضمانت رکھتا، اور بے علم اگر آپ عمل کریں گے تو دیوانہ پن کہلاتا ہے۔ اگرچہ کہ صحیح رائٹ سے بھی گئے تو آپ اجر اتنا نہیں ملتا، کیونکہ یہ اندھی نگری ہے نا۔ تو علم، ایسا علم جو فرض ہے، اس فرضیت کی استحکامیت کے لیے یہ کام شروع کیا گیا، ایسا فرض جس کے سیکھنے کے بعد آنے والی نسلیں ان کے والدین کے لیے، ان کے کنبے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ہر ایک کے اعمال میں اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ جیئیں گے تو مسلمان بن کے، اور مریں گے بھی تو ایمان والے بن کر، کیونکہ اس میں عقائد کی بھی تعلیم ہے۔ وہ عقائد جو بالکل بنیادی ایمان کی اساسیت رکھتے ہیں، وہ عقائد جو بنیادی ایمان کی اساسیت رکھتے ہیں، جس کے بغیر ایمان ہی نہیں، وہ عقائد کی تعلیم بھی ہے اس کے اندر۔ آج جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر ایسے ماحول میں ایمان کے تحفظ کے لیے جو انتظامی کمیٹی حبیبیہ مسجد کی کمر بستہ ہوئی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور ایسا اجر و ثواب کا کام ہے لامتناہی۔ یہ صرف اس وقت ٹھہرے ہوئے ذمہ داروں کو نہیں ملے گا، ان کے بعد کی نسلوں کو بھی ملے گا، اور ان سے سابقین اجداد کو بھی ملے گا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ خرد کا امتحان، ملا کا امتحان، اس کے بعد کتابت، امامت، قضات۔ یہ جو کتاب ہے جس کا سلیبس ہے، یہ کتاب کی مدونیت جو ہے بانی جامع نظامیہ نے خود اپنی نگرانی میں کروایا تھا، اور یہ کب ہوا تھا معلوم؟ یہ جو جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ خطے کا نام تھا دکن، یہ دکن کا علاقہ ہے یہ۔ تو یہ دکن میں حکومت تھی آصف جاؤ، آصف جائی خاندان کی حکومت تھی۔ تو ان میں ان کے زمانے میں کیا ہوا تھا، بہت ساری حرام خوریاں عام ہو گئی تھی۔ ایک عورت کے دعوے دار 3 شوہر، 5 شوہر ہوا کرتے تھے، کیس چلتے تھے، ثابت کرنا آسان نہیں۔ ایک عورت ہے انہیں بولا میری بیوی میری بیوی میری بیوی۔ تو یہ جو نکاح کا جو نظام ہے آپ کے پاس، کتابچے جو ملتے ہیں، یہ مدون کرنے والے بانی کا نام بانی جامع نظامیہ۔ دیکھنے میں جامع نظامیہ ایک علمی ادارہ ہے، مگر اس کے بانی